السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آل اسٹوڈنٹ، کڈز، میل، فیمیل، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل 10th کلاس کے سلیبس کے مطابق درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ سب اسے لائک کریں گے، پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو اب میں قرآنی آیات کے مطابق ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈز، میل، فیمیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، توجہ سے سنیں اور غور کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ، یعنی اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو اور دعا کرتے رہو۔ جناح الذل من الرحمتی، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ والدین کے لیے دعا ہے کہ ان دونوں پر رحم فرما، اے میرے رب میرے والدہ اور میرے والد یعنی دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے کما ربیانی صغیرہ یعنی جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، تم ایک ہو جاؤ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یعنی تم صلح کرو تو وہ تمہیں بخشنے والا ہے، محبوب ہے۔ یعنی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کرو۔ والمسکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ ولا تبذروا تبذیر، مسافروں کا حق ادا بھی اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان، اور شیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً فِي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ یعنی فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تھکے ہارے اور ملامت زدہ رہ چکے ہوگے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے۔ لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیر بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ بصیرن، دیکھنا۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے۔ ولا تقتلوا یعنی قتل نہ کرو، تنگ دستی کے خوف سے۔ خشیۃ املاق، یعنی تنگ دستی کا خوف۔ نحن نرزقهم، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا،
بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا، اور جسے ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ان کے وارث کو قصاص کا اختیار دیا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، بے شک اسی کی مدد کی گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جاؤ اچھے طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے یا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یہ بہتر طریقے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی ایک طرف یتیم کے مال کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف فوراً اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس جاؤ لیکن اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کر دیے۔ بے شک ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ناپ کو پورا کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جبکہ ناپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ طریقہ بہتر ہے۔ یہ مستقیم یعنی یہ بہتر طریقہ ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ، جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں مسئولہ پوچھا جائے گا، یعنی اولئک کان عنہ مسئولہ، آنکھ کان اور دل ان کے بارے میں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، إِنَّكَ لَن تَخْرِجَ الْأَرْضَ، کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تو ناظرین تھوڑا اور غور فرمائیں۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُومًا، ان سب باتوں کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یعنی عند ربک مکروہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، اور یہ حکم کہ ان باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبرائیل امین کے علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اور اے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ فی جہنم ملوم مدحورا، ورنہ تم ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ افا اصفاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے بالبنین چن لیا ہے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یقیناً تم ضرور انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم ضرور بڑی سخت بات کہہ رہے ہو۔
वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लियज़क्करू, और यकीनन हमने इस कुरान मजीद में मज़ामीन को तरह तरह से बयान किया है, लियज़क्करू मा यज़ीदुहुम इल्ला नफ़ूरा, ताकि वो नसीहत हासिल करें मगर इससे कि इनकी नफरत ही बढ़ती जाए। कुल्लु काना माहू आलिहातुन कमा यकूलूना इज़ल्लब्तगू, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमा दीजिए कि अल्लाह के साथ और महबूद भी होते हैं जैसा कि ये लोग कहते हैं, कमा यकूलूना इज़ल्लब्तगू इल्ला इज़ल अर्शिल सबीला, तो वो जरूर अर्श वाले तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। सुबहाना व तआला अम्मा यकूलून, अल्लाह पाक है और इन बातों से बहुत बुलंदतर है, अलुवन कबीरा, जो ये लोग कहते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरानी आयात और उसका तर्जमा पेश किया है। अब मैं तफसीलन इसकी तफसीर आपके गोशे नज़र कर रही हूँ, गौर से सुने मशकी सवालों के मुताबिक। यानी इसके कुछ ऑप्शन है जो आपके सामने पेश कर रही हूँ, जिनका वन आंसर और वन क्वेश्चन, यानी वन क्वेश्चन और उसका एक ही आंसर। सूरत बनी इसराइल का आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस अजीम मौजज़े से होता है? मेराज से। मेराज में मानी पाया जाता है सैर का। सूरत बनी इसराइल में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को कहा जाता है इसरा। वालिदैन के हकूक का तज़किरा किया गया है। सूरत बनी इसराइल में। सूरत बनी इसराइल का आगाज हुआ है अल्लाह ताला की तस्बीह से। सूरत बनी इसराइल कुरान मजीद की सूरत है 70वीं। सूरत बनी इसराइल में आयात है 111। नाशुक्री और ज़मीन में फसाद के मुरतकिब होते हैं बनी इसराइल के लोग। सूरत बनी इसराइल के रकू में रकू है 12। तो नाज़रीन, अब मैं इसके मुख्तलिफ सवालों के जवाब आपके सामने सरगोश कर रही हूँ। यानी मेराज और आसरा से क्या मुराद है? मेराज के मानी बुलंदी और आसरा के मानी रात को सैर कराना है। अगर वालिदैन विसाल कर जाएं तो हमारे ऊपर कौन सा फ़राइज़ लागू हो जाता है? इसका जवाब है वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए, वालिदैन के दोस्तों से अच्छा सलूक करना चाहिए, वालिदैन की नसीहत पर अमल करना चाहिए। सूरत इसराइल में बयान किए गए मनफी रवैयों की हम कैसे इसलाह कर सकते हैं? सूरत इसराइल में बयान किए गए मनफी रवैयों की इसलाह हम अपने अफराद को कुरान मजीद और सीरत नबवी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल की तबलीग करके इन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। सूरत बनी इसराइल में वालिदैन के लिए कई दुआ का तर्जमा, यानी ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। सूरत बनी इसराइल में बनी इसराइल के क्या अहवाल जिक्र किए गए हैं? सूरत बनी इसराइल में बनी इसराइल के अहवाल जिक्र किए गए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मगर वो नाशुक्री और जमीन में फसाद के मुरतकिब हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर सख्तियां और तबाहियां मुसल्लत कर दी। इस ज़मन में इस बात का वाज़ेह ऐलान किया गया है कि ये मुसीबतें खुद इनके अपने अमाल की नहूसत थी। कलमा यानी कलमा उफ से क्या मुराद है? कलमा उफ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे आपके वालिदैन को तकलीफ हो। सूरत बनी इसराइल के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक नापसंदीदा 3 अमाल लिखे। सूरत बनी इसराइल के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक नापसंदीदा 3 अमाल दर्ज झैल हैं, यानी रिज़्क़ की कमी की वजह से औलाद का कत्ल करना, बगैर इल्म के बहस व मुबाहिसा करना और ज़मीन पर अकड़ कर चलना। सूरत बनी इसराइल के मज़ामीन की नौइयत बयान कीजिए। सूरत बनी इसराइल अपने मज़ामीन के नौइयत के एतबार से मदनी मज़ामीन के साथ मुमासलत रखती है। इन मज़ामीन में अकायद के साथ साथ
عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ سبحانہ کیوں کہا گیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورۃ سبحانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے۔ مشرکین جب قرآن مجید کے مشرکین جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو ان کا کیا رد و عمل ہوتا تھا؟ جب مشرکین قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے اور اسے منہ پھیر لیتے تھے۔ تو ناظرین، جب سوال نمبر 12 ہے، جب اہل ایمان تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو ان کے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، جب اہل ایمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے اور اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ سبحانہ۔ سفر اسراء سے مراد ہے مسجد احرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین سے، یعنی والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر۔ قرآن مجید کی صفات قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن مجید میں نصیحتیں ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ معاشرتی احکام ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں بیان کرنے کا حکم ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ درج ذیل میں قرآنی الفاظ کے معنی ہے لا تنہرہما، انہیں مت جھڑک، لا تبذر، فضول خرچی مت کر، اخفض، تو جھکائے رکھ، میسور آسان اور نرم، ابن السبیل مسافر، القسطاس ترازو، محصور تھکا ماندہ، مدہورن دھکیلا ہوا، انہوں نے ربیانی، انہوں نے میری پرورش کی، لن تخرق، تم ہرگز پھاڑ نہیں سکتے۔ تو ناظرین، واقعہ معراج کے بارے میں مختصر تحریر ہے کہ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معراج معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد احرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف
انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت اور دوزخ اور عرش و کرسی کو دیکھا، اور آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک تحریر کی گئی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ جامع ترمذی 2920 آیت نمبر۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ہمیں والدین کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ جب بھی والدین کے ساتھ بات کریں تو عزت والے کلمات استعمال کریں، والدین کے آگے نہ چلا جائے، انہیں پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرتی ہوں، یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، وَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں وَلَا تَنْهَرْ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، تو انہیں اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب سے بات کرنا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَّا أُنْكِيكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس بن جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، ورنہ ملامت زدہ یا تھکے ہارے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَابًا كَبِيرًا، یعنی ان کا قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ایک کھلی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ بِالْعَدْلِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَكَانَ عَنْهُ مسئولا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ ربی ذی القربى حقا والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، مسکین اور مسافر کا حق بھی، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف، اس کے بنیادی مضامین تفصیل سے لکھتی ہوں
सूरत बनी इसराइल का तारफ है। सूरत बनी इसराइल की सूरत सुबहाना और सूरत इसरा भी कहा गया है। ये 17 नंबर सूरत है और इसमें 12 रकू हैं और 111 आयात है। ये सूरत 15वें पारे में है। ये सूरत मक्की सूरत है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने वालिदैन के हकूक, यानी सूरत बनी इसराइल में वालिदैन के हकूक का तज़किरा किया गया है। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब है वालिदैन के हक से बढ़कर उनकी खिदमत करना, यानी कलमा उफ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल जिससे उन्हें तकलीफ हो। इसके बाद वालिदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है कि हमेशा जब बात करो तो इज्जत वाला कलमा हो। इज्जत वाले कलमा से मुराद ये भी है कि वालिदैन को उनका नाम लेकर ना पुकारा जाए, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए और घर या कमरे में आए तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जहाँ अमूमी तौर पर वो बैठते हो वहां बैठने से परहेज किया जाए। अगर वो खड़े हो तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए। वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं देखना चाहिए बल्कि प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला राजी होते हैं। और माँ बाप की कुराबतदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इनके दोस्तों और चाहने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए लाजम है कि हम वालिदैन का हरगिज़ हुक्म माने। तो नाज़रीन, अब हमारा दर्स कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आइंदा दर्स तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आइंदा आपके लिए इससे आगे वाली सूरत का दर्स लेकर हाजिर होंगी। शुक्रिया, इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।